حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت بچپن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دنیا ایک انتہائی تاریک دور سے گزر رہی تھی۔ عرب کے لوگوں کی زندگیاں جہالت، ظلم اور بے راہ روی میں گم تھی۔ مکہ کی سرزمین جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، وہ بھی بت پرستی کا گڑھ بن چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ دور تھا جب انسانیت اخلاقی معاشرتی اور روحانی پستی کی گہرائیوں میں جا چکی تھی۔ ایسے میں اللہ جل شانہ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ دنیا کو جہالت اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالا جا سکے اور سچائی، امن اور روشنی کی راہ دکھائی جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ کے قریش قبیلے کے سردار تھے۔ وہ ایک بلند مقام رکھتے تھے اور مکہ کے لوگوں میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ عبد المطلب کی زندگی میں کئی اہم واقعات پیش آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے منسلک ہے۔ جب ابرہہ جو یمن کا حکمران تھا، اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، تو اللہ نے اپنے خاص نظام کے تحت چھوٹے پرندوں یعنی ابابیل کے ذریعے ابرہہ کی فوج کو شکست دی۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی سال پہلے پیش آیا تھا اور اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ نے مکہ اور خانہ کعبہ کی عظمت کو مزید بڑھا دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اس واقعے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت کے فرائض کو مزید اہمیت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب ایک نیک اور پاکیزہ خاتون تھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح کیا جو قریش کے معزز افراد میں سے تھے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ کی وفات حضور کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ کو کافی صدمہ پہنچا۔ حضرت آمنہ کو حضور کی پیدائش سے پہلے ایک عجیب اور خوشخبری دینے والا خواب دکھایا گیا۔ اس خواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے پیٹ میں ایک عظیم انسان ہے جس کی پیدائش سے دنیا میں روشنی پھیلے گی اور وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ یہ خواب حضرت آمنہ کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے۔ ربیع الاول کی رات ایک عام رات نہیں تھی، یہ رات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات تھی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت آمنہ کو اس رات خاص قسم کی خوشبو اور روشنی کا احساس ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان پر ایک عجیب و غریب نور پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف ایک خاص قسم کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مکہ کے لوگ اس روشنی سے حیران ہو گئے تھے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا بجھ گیا اور ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 برج زمین پر آ گرے۔ یہ تمام واقعات اس بات کا اشارہ تھے کہ دنیا میں ایک عظیم تبدیلی ہونے والی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی اپنے پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی، وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے فوراً پوتے کو گود میں اٹھایا اور کعبہ لے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یہ بچہ دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ نام اس وقت عرب میں غیر معروف تھا، لیکن حضرت عبد المطلب کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ اس نام کا انتخاب کرے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نام حضور کی عظمت اور شان کا بہترین اظہار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، لیکن مکہ کی روایات کے مطابق حضور کو ایک دودھ پلانے والی خاتون کے سپرد کیا گیا جو دیہات سے تعلق رکھتی تھی تاکہ حضور صحت مند اور فطری ماحول میں پرورش پا سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنی سعد قبیلے سے تھا۔ جب حضرت حلیمہ مکہ آئی
تو وہ بہت زیادہ غریب تھی، لیکن جب سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا تو ان کی زندگی میں برکات آنا شروع ہو گئی۔ ان کے گھر میں دودھ اور خوراک کی فراوانی ہو گئی اور ان کی بکریاں خوب دودھ دینے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کا بچپن گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن سے ہی عظیم خوبیوں کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی انتہائی سچائی اور امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہمیشہ ایک خاص قسم کی روشنی جھلکتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی برکات شروع ہو گئی۔ ان کے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیز بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جو پہلے دودھ نہ دیتی تھی اب خوب دودھ دینے لگی۔ ان کا گھر خوشحالی کا گہوارہ بن گیا۔ یہ سب برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی، اور حلیمہ سعدیہ نے ہمیشہ اس کو معجزہ سمجھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے بیٹے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن سے ہی وقار اور محبت کا عنصر نمایاں تھا، جس نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو فرشتوں نے چاک کیا اور آپ کے دل سے ایک سیاہ حصہ نکال کر اسے دھو دیا۔ یہ واقعہ حضور کی بچپن کی زندگی میں ایک اہم معجزہ تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ہر قسم کی برائی اور شیطانی اثرات سے پاک کیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس واقعے کے بعد خوفزدہ ہو گئی اور آپ کو مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو مکہ لے گئیں تو حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو اس واقعے کا علم ہوا اور انہوں نے اس کو ایک عظیم نشانی کے طور پر قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو حضور کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ گئی تھی تاکہ اپنے خاندان والوں سے ملاقات کر سکے، لیکن واپسی کے سفر میں وہ بیمار ہو گئی اور ابوا نامی مقام پر وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات پر بے حد غمگین ہوئے۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت عبد المطلب حضور سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ہمیشہ حضور کو خاص محبت اور احترام سے نوازا اور آپ کے دل میں احساس دلایا کہ آپ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بڑا غمگین لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 8 سال کے تھے جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے حضور کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو سونپی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پرورش انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ کی۔ حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضور کی ہر ممکن مدد اور حمایت کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ کاروباری سفر پر لے جاتے اور ہمیشہ آپ کی حفاظت کا خیال رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال انتہائی سادگی، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی لوگوں کی نظر میں امانت دار اور سچے کہلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار کے لقب سے نوازا گیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں
تجارت کا عمل بھی شامل تھا۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی سفر پر لے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسفار کے دوران کاروباری مہارتوں کو سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری معاملات میں بھی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ والسلام۔